معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا. میں نے پوچھا کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں. آقا فرماتے انبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل امین سے کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں. میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں. نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. زبان تر کر لو نا یار، اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ، فضول باتیں کم کرتے. نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا. مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں. پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے. اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے مسجد سے، تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آ گئی ہو. ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر. اب اپنے آپ سے چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے. تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی. مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا، ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا. تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. ہائے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے. زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے. نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی. اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے. ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے. اور ماں باپ اگر قبر میں ہیں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں. کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے.